قرآن میں 4 جگہ سجدے ہیں واجب اور کچھ مستحب ہیں. جن سوروں میں واجب سجدے ہیں وہ نماز میں نہیں پڑھے جا سکتے، اور اسی طریقے سے جس پر غسل واجب ہو وہ بھی ان سوروں کو نہیں پڑھ سکتا. قرآن سے ریلیٹڈ جو اور احکام آتے ہیں اور جو سوال ذہن میں آتے ہیں، مثال کے طور پر آیا ماہ رمضان میں پورا قرآن مکمل کرنا اگر شروع کر دیا تھا تو واجب ہے؟ نہ، واجب. بعد میں مکمل کر لیا جائے بہتر ہے، وہ بھی واجب. کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شروع کیا ہے، اس کو مکمل کرنا واجب ہے؟ وہ بھی واجب نہیں ہے. بعد میں کبھی کر لیں، دل چاہے کر لیں. ہاں، اگر کسی نے پیسے لیے ہیں کہ میں آپ کے مرحوم کے لیے قرآن کی تلاوت کروں گا، اس پر واجب ہے کہ مکمل. اگر کسی نے قسم کھائی ہے، اور یہ بار بار بیان کر چکے، قسم، عہد اور نظر کے ذریعے سے غسل بھی، وضو بھی، اور اسی طرح سے قرآن اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میں اس ماہ رمضان میں یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو مکمل قرآن پڑھوں گا، یا یہ میرا کام ہو گیا تو مکمل قرآن پڑھوں گا، اس پر. اگر کسی قرآن خوانی میں گئے، کسی نے کوئی جز دیا ہے، سپارہ دیا ہے، کیا اس کو مکمل کرنا واجب ہے؟ وہ بھی واجب نہیں ہے، بہتر ہے. آیا گھر پہ پڑھنا واجب ہے؟ ہاں، اچھا بھائی، گھر پہ پڑھ لیں، باقی اچھا ہے، اچھی بات ہے اور زیادہ اچھا ہے. وعدہ کر لیا ہے تو کیا وفا کرنا واجب ہے؟ اگر وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ تھا کہ گولی دے دینی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ہم نے وعدہ کر لیا کہ 5 پڑھ دیں گے، پھر نہیں پڑھ پائے، بہتر ہے کہ جب موقع ملے پڑھ دیں، لیکن گناہ نہیں ہے. لیکن اگر پیسے لیے ہیں تو ہم بتا چکے کہ واجب ہے. اب جو ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ یہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے یا ایک جز پڑھا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ سب چلا جائے گا؟ تو یاد رکھیں، کوئی بھی نیک کام جب انسان کرتا ہے، حتیٰ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، تو اپنے اس کے لیے ایک ثواب باقی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ ہمارا نام ہے اعمال خالی ہو گیا. آیا ایک سے زیادہ لوگوں کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے. اور میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں، اور شاید اس دفعہ ماہ رمضان میں اس دفعہ اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کر پائے، ورنہ سویم 40ویں کی مجلس میں ہمیشہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بھی آپ فاتحہ کریں، یا جن لوگوں نے افطار کی اور اس وقت اگر نیت نہیں کی تو ابھی بھی کر لیں. جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اپنے والدین کو، دادی دادا کو، نانی نانا کو، اور ساتھ ہی فریکشن آف سیکنڈ میں سب کچھ یہ نیت ہو جائے گی، ساتھ ہی شامل کر لیں کس کو؟ اپنے تمام آبا و اجداد کو کہ جو با ایمان گزرے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری 5ویں نسل کے، 4تھی نسل کے، 6ٹھی نسل کے دادی دادا کی اولاد کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں. اگر ہم فقط امیجیٹ پیرنٹس کو یاد رکھیں گے تو بالآخر انہیں کون یاد رکھے گا؟ تو کیا کبھی اپنے آپ نے 5ویں نسل کے دادا کو یاد کیا؟ کبھی نہیں کیا. یہ ظلم ہے. بس سب کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 5ویں نسل، 6ٹھی نسل، 7ویں نسل، 8ویں نسل، نہ. ہمیشہ یہ نیت کر لیں کہ جن لوگوں نے افطار کیا ہے وہ بھی ابھی نیت کر لیں، جن کی جانب سے آج ہے وہ بھی نیت کر لیں. اور جو بھی کوئی کار خیر کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، نانی نانا کو، دادی دادا کو اور تمام آبا و اجداد کو پہنچے. ساتھ میں ان کو یاد آتا ہے ان کا استاد اچھا تھا، ان کا پڑوسی اچھا تھا، ان کا دوست اچھا تھا، ان کا کزن اچھا تھا. تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ بابا یہ ایک کھجور کے ڈبے سے تو اتنی، اس کے تو یہ 5 ہو جائیں گے. نہ، ایک کھجور کے ذریعے سے آپ نیت کر لیں اور اس میں ہزاروں لوگوں کو شامل کر لیں، ایک کھجور کے ذریعے سے. اصل شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ، اور حلال مال سے ہو. حرام مال سے انسان ہزاروں کو کھانا کھلا دے کچھ نہیں ہوتا. حلال مال سے انسان اگر ایک کھجور سے بھی کر دے، یا تک کسی اور کی کھجور اٹھائے کسی کو پیش کر دے اور نیت کرے کہ میں نے خود نہیں کھائی، اس کو دے دی مثلا، یا اس کو پہلے دے دی، تو ان سب چیزوں کا ثواب ہے. تو کبھی بھی اپنے والدین کو نہ بھولیں، اور پھر والدین کے جو ہمارے والدین ہیں ان میں سے تمہارے تمام آبا و اجداد، تو کسی کو نہ بھولیں. اور روایات میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ جتنے دنیا سے جانے والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو بھی دنیا سے جانے والے ہیں اپنی اولادوں کو یاد رکھتے ہیں. یعنی ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت ہماری اولاد ہمیں چلے چند سال تک بھیج دے گی، تو بعد میں سب ہمیں بھول جائیں گے. ہاں بھول جائیں گے، کیونکہ ہم بھی بھولے ہوئے ہیں. تو یہ رسم ابھی سے بنائیں اور اپنے گھر میں یہ کہنا شروع کریں. اور خصوصاً دکھاوا غلط ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کام ہوتا ہے تربیت کے لیے. مثال کے طور پر بچے پوچھیں آپ سے کہ چائے پی لیں آپ کے، میں ابھی نماز والدین پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ گھر میں آپ کو روش کرنی ہوگی. نماز والدین کا ہم طریقہ بتا چکے ہیں، تو یہ کام کرنے ہوں گے. اور ساتھ میں کہنا ہوگا کبھی کبھی کہ جی ایک فاتحہ پڑھو میرے والدین کے لیے، اپنے نانی کے لیے، نانا کے لیے، دادی کے لیے، دادا کے لیے، اور تمام آبا و اجداد کے لیے. آبا و اجداد کو شامل کریں، کیونکہ عنقریب ہم بھی آبا و اجداد میں گمنام ہو جائیں گے.
کوئی ہمیں نہیں جانتا ہوگا، سب بھول جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم گزرنے والا ہے، بڑی تیزی سے ٹائم گزرے، کتنے سال، 500 سال، 200 سال، 300 سال۔ قرآن کے فقہی مسائل میں سے جو نماز میں ایک مسئلہ آتا ہے قرأت کے اعتبار سے کہ ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنا ہے، تو جب کہا جاتا ہے ظہر اور عصر آہستہ پڑھنا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے شروع کے 2 رکعت، سجدے اور رکوع کی بات نہیں ہوتی، تیسری چوتھی کی بات نہیں ہوتی۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا ہے تو اس میں بھی مراد ہوتی ہے شروع کی 2 رکعت، یعنی فجر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، باقی تو خاموش ہی ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی بحق محمد و آل محمد جو ہم نے عبادات انجام دی اسے قبول فرمائے، اور ہم سب اپنی عبادات کے ذریعے انہی عبادات کو ایصال کریں، جو مستحبات انجام دیے، جو بھی کام کیے اپنے آباء و اجداد کو، بزرگان کو۔ یا اللہ دعا ہے کہ اب ہمارا اگر کوئی کام تجھے پسند آیا ہو تو اس کے توفیل میں ہمارے آباء و اجداد کے درجات کو بلند فرما، اور اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اب تک، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے خون مقدس کا، کہ کوئی بھی ایسا مومن کہ جو اپنے گناہ اس کے اب تک معاف نہیں ہوئے، یا اللہ اس سے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔